اس کے اوپر میرا خیال ہے اختیار ولی صاحب سے اس کا رسپانس لے لیتے ہیں. اختیار ولی صاحب, یہ جو شفقت عباس صاحب بات کر رہے ہیں, یہ اپوزیشن لیڈر بھی بات کر رہے ہیں, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں کی جو حکومت ہے وہ مکمل طور پہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہوئی ہے. یہ کہہ رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان. آپ اس کا جواب کیسے دیتے ہیں؟ دیکھیں, میں اس میں کسی کا سر دھونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو وہاں پر ہوا ہے, میں جس طرح خیبر پختونخوا حکومت کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے امن و امان کو قائم رکھنے کی ذمہ دار ہے, اسی طرح ہم بلوچستان حکومت کو بھی ہم سمجھتے ہیں کہ وہ صوبائی یہ ان کی ذمہ داری ہے امن و امان کو قائم رکھنا. لیکن ہم یہ بھول رہے ہیں کہ وہاں پر کون لوگ اس کے پیچھے کار فرما ہے, کون یہ کر رہا ہے, اور کل کی جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہے, جس میں ہمارے 17 شہید ہوئے ہیں, 10 پولیس کے اور 6 FCC کے جوان, اور 177 ٹیررسٹ کو مار دیا گیا. تو میرے خیال میں یہ ایک اس کو ہم کہیں تو یہ ایک زبردست قسم کا ریپڈ رسپانس تھا. اور وہاں پر یہ جو انوالومنٹ ہے, منیزے آپ کی بہت زیادہ اسٹڈی ہے اس بارے میں, آئی نو کہ بلوچستان میں یہ جو شورش ہے یہ کب سے ہے, یہ کہاں سے ہے, اور کس دور میں کس نے اس کو سپورٹ کیا. جبکہ خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے دیٹ از اندر کیس, اس کی لیگیسی کچھ اور ہے. نہیں, وہ آپ کی بات درست ہے, یو کی ناٹ مکس دی ٹو. آپ نے درست کہا, اور آپ کا تعلق خیبر پختونخوا سے ہے تو آپ کو اس کے بارے میں اچھا پتہ ہے. نہیں, آپ نے صحیح کہا کہ وہ ہم کو نہیں, آپ نہیں مکس کریں, وہ آپ شفقت صاحب کو کہہ رہے ہیں نا کہ آپ نہ مکس کریں, تو آپ کی بات درست ہے. میں صرف آپ سے ایک بات پوچھ رہی ہوں, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک بیان دیا, گورنمنٹ نے ایک بیان دیا کہ جی ہمارے پاس ٹھوس ثبوت ہیں کہ اس کے پیچھے انڈین ایجنسیز انوالوڈ ہیں, را انوالوڈ ہیں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹھوس ثبوت ہیں, اب آپ ان کے ساتھ کیا کریں گے؟ کیا آپ اقوام متحدہ میں جا کے اس کو لے کے جائیں گے؟ کیا آپ اس کو کسی انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں گے؟ چونکہ اگر آپ کے پاس ٹھوس ثبوت آ گئے ہیں, واٹ آر یو ویٹنگ فار؟ کلبھوشن یادو پہ واپس نہ جائیے گا. آگے جاتے ہوئے آپ کے پاس اور کون سے ٹھوس ثبوت ہیں جو اور ان کا آپ کیا کریں گے؟ یہ امپورٹنٹ سوال ہے. آپ کو معلوم ہے نا, آج جس طرح ڈیفنس منسٹر خواجہ محمد آصف نے کہا کہ ایک ٹیررسٹ کے پاس $20,000 کا ان کے پاس گیئر ہے, جو لیٹسٹ ویپنز ہیں, وہ سیکیورٹی جیکٹس ہیں, نائٹ ویژن کی اکوپمنٹ ہے, بلٹس جو ہیں, وہ سارا کچھ جو ہے وہ بڑا لیٹسٹ ہے. تو ان پہ یہ پیسے کون لگا رہا ہے؟ انڈیا جو پہلے ہمارے ساتھ براہ راست لڑائی لڑتا تھا, جنگ لڑتا تھا, اس نے اپنی لڑائی کو پراکسی وار میں تبدیل کر دیا ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو آج سے کچھ مہینے پہلے ہم نے جعفر ایکسپریس کے واقعے پر ہم نے ایک بیانیہ بنا دیا تھا, اور ہم نے اپنی پالیسی اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ اس کے بعد پاکستان میں جتنی ٹیررزم ہوگی, BLA, BRA, TTP, TTA, اس کا نام بعد میں آئے گا, دس از واٹ انڈیا از ڈوئنگ. اور ہم اس کا کیس بنا کر ہم سلامتی کونسل میں بھی لے کے جا رہے ہیں, ہم وہاں پر اس کو اٹھانے لگے ہیں, اور ہمارا جو مجرم ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی, ہمارا دعویٰ جو ہے وہ انڈیا پر ہی ہے. ہم اس کو سپیئر نہیں کریں گے. تمام جتنے بھی قانونی, آئینی, دستوری اور سفارتی سورسز ہیں, دروازے ہیں, وہ سارے کٹائیں گے, اور انشاءاللہ ان سے اپنے اس تمام معاملات کا جواب بھی لیں گے. حالانکہ وہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ پاکستان کے ساتھ براہ راست لڑائی نہیں لڑ سکتے, کیونکہ جو گزشتہ لڑائی, جو جنگ انہوں نے مسلط کی تھی, اس میں وہ بری طرح شکست کھا چکے ہیں. اس لیے وہ اپنے پیسے اور اپنا بجٹ جو ہے وہ اب ہماری پراکسیز پر لگا رہا ہے. جی نواب زادہ جمال رسانی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. رسانی صاحب, چونکہ آپ کے ہی صوبے کے بارے میں بات ہو رہی ہے, تو تحریک تحفظ آئین پاکستان نے ایک بیان بھی دیا ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کو عوام کی حمایت حاصل نہیں ہے, اس لیے اس کو عوام کی زندگیوں کی بجائے صرف اپنا اقتدار عزیز ہے. آپ اس حکومت کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, اس پارٹی کو آپ ریپرزینٹ کر رہے ہیں. پہلے سے ہی کچھ ایسی انٹیلیجنس انفارمیشن آئی تھی کہ اس طرح کا ایک حملہ ہو سکتا ہے, تو یہ بات کر رہے ہیں کہ جی اٹس اے سیکیورٹی لیپس, اس کا آپ جواب کیسے دیں گے؟ بہت شکریہ فار ہیونگ می. دیکھیں جی, میں ابھی کوئٹہ سے پہنچا ہوں. مجھے نہیں لگتا کہ عوام جو ہیں ان قلعہ تنظیموں کے ساتھ ہے, عوام ہمارے ساتھ ہے.
میں اپنے حلقے سے آیا ہوں. ہمارے سی ایم صاحب آن گراؤنڈ موجود ہیں, ہمارے منسٹرز آن موجود ہیں, ہمارے ایم پی ایز موجود ہیں, سیکٹریز, جتنے بھی آپ کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے ہیڈز ہیں وہ موجود ہیں اور اپنے عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. اور سوشل میڈیا پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ایجوکیٹڈ نوجوان ہے بلوچستان کا, اس نے اس اٹیک کی مذمت بھی کی ہے, اسے مسترد کی ہے. جہاں تک بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ سیکیورٹی لیبس کا, تو اس کے دو پہلو ہیں کہ آپ اسے سیکیورٹی لیبس کس حساب سے دیکھیں گے. آیا سیکیورٹی لیبس اسے کہا جاتا ہے کہ آپ کو کوئی انفارمیشن نہیں تھی, یا اسے کہا جاتا ہے کہ یو آر ناٹ ویل پریپیئرڈ. وی ور پریپیئرڈ, ہمیں پتہ تھا, ہم ہائی الرٹ پہ تھے کہ کوئٹہ یا مختلف بلوچستان کے مختلف علاقوں میں یہ کیونکہ کریں گے, کیونکہ ان کے اوپر بہت پریشر تھا کہ 2 دن پہلے ان کے ہم نے دہشت گرد وصل کیے, 41 دہشت گرد ان کے ہم نے جہنم وصل کیے تھے, تو ہمیں پتہ تھا کہ یہ ریٹیلیٹیٹ کریں گے, اور وی ور ویل پریپیئرڈ فار اٹ. اور ہم نے زیادہ سے زیادہ اپنی سیکورٹی فورسز کا میں مشکور بھی ہوں, ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور کوشش کی. اور آپ کو اندازہ تھا کہ یہ جو اٹیک ہوگا یہ مشترکہ اٹیک ہوگا اور یہ 10 سے زیادہ شہروں میں, ڈسٹرکٹس میں ہو سکتا ہے, یہ بھی انفارمیشن آپ کے پاس تھی؟ دیکھیں جی, ہیروف ان کا جو آپریشن کا نام تھا ہیروف 2 تھا. ہیروف 1 انہوں نے پچھلے سال ہی کیا تھا, اسی جنوری کی اس پہ. تو ہمیں آئیڈیا تھا کہ اٹس اے پیٹرن ڈریون وار, اور کیونکہ پیٹرن کے ساتھ ساتھ نیریٹو ڈریون وار, ہمیں پتہ تھا کہ ان کی جو فٹ پرنٹس ہے وہ کسی طرح. تو ہم نے پورے بلوچستان میں ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے آئی بی اوز کنڈکٹ کی, جس میں دہشت گرد بھی مارے گئے, جس میں سہولت کار بھی پکڑے گئے. ان کا جو نیٹ ورک تھا وہ بھی ہم نے توڑا, اور اس کے علاوہ حال ہی میں جو سوسائڈ تھے وہیکلس وہ بھی ہم نے برآمد کیے, جو کہ ہمیں بہت بڑے ایک تباہی سے انہوں نے بچایا. تو وی ور ویل پریپیئرڈ. کیجولیٹیز ہوتی ہیں, اور میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے عوام کو نقصان پہنچنا چاہیے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سیکورٹی فورسز دے ور ویل پریپیئرڈ, اور ہم نے کیجولیٹی کو منیمائز کرتے ہوئے اس کا کاؤنٹر کیا اور ٹیررزم کا صفایا کیا. جی